السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال بک کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ انہوں نے بطور ہراول کے حضرت خالد کو روانہ کیا۔ حضرت خالد لشکر زحف لے کر چلے۔ ان کے ساتھ حضرت زرار ابن الازور، حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی اور مسیب بن نجیبۃ الفرادی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے پرجوش مجاہد بھی تھے۔ ان کے پیچھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمام لشکر کے روانہ ہوئے۔ جب حضرت ابو عبیدہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے ایک راستہ حمص کی طرف جاتا تھا اور دوسرا بال بک کی طرف، تو انہوں نے حضرت خالد کو حمص کی طرف روانہ کیا اور خود بال بک کی طرف چلے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کے روز ماہ شوال 14 ہجری میں حمص کے قریب پہنچے۔ حمص ملک شام کا قدیم اور نہایت مشہور شہر ہے۔ اسی شہر کے نام سے صوبہ تھا، یعنی صوبہ حمص۔ یہ صوبہ ملک شام کا بڑا صوبہ کہلاتا تھا۔ قدیم زمانے میں حمص میں آفتاب کی پوجا ہوتی تھی۔ اس شہر میں آفتاب کے نام پر ایک بڑا ہیکل تھا جس کی یاترا کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ اس ہیکل کا پجاری ہونا بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ اہل حمص مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں سن سن کر خائف ہو رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان ابھی ان کے شہر پر حملہ نہ کریں گے، لیکن جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ صلح کر لینی چاہیے، لیکن انہیں یہ بات بھی معلوم تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز مزاج ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور نہیں گئے تھے کہ قاصد ان کے پاس پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ حمص ہی میں لوٹ آئے۔ اہل حمص سے 12,000 دینار اور 200 تھان دیباج پر 1 سال کے لیے صلح ہو گئی۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 فوج دے کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عواسم اور معرات کی طرف تاخت کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دور چل کر حضرت مصعب بن محارث العسکری کو 500 سوار دے کر عواسم کی طرف بھیجا اور خود کفر اللوحات اور معرات کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جس بستی میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے مصالحت کر لی یا لڑ کر مغلوب ہو گئے۔ وہ فتوحات کے پرچم لہراتے ہوئے دیر شمعان تک پہنچ گئے۔ چونکہ ان کے ہاتھ غنائم اور قیدیوں کی وجہ سے بوجھل ہو گئے، اس لیے لوٹ آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے شمار قیدی اور بہت زیادہ مال غنیمت دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ ابھی وہ قیدیوں اور مال غنیمت کا معائنہ ہی کر رہے تھے کہ تحلیل و تکبیر کی آوازیں سنیں۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے مصعب بن محارث العسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 مکینی مسلمانوں کے ساتھ عواسم کی طرف تاخت و تاراج کے لیے بھیجا تھا، وہ آئے ہیں۔ ان مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت سے قیدی اور مال غنیمت تھا۔ ایک بڑا غلہ گائے، بکریوں اور مینڈھوں کا تھا۔ قیدیوں میں مرد، عورتیں اور بچے تھے جو رو رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مترجم کے ذریعے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم عیسائی ہیں، ہم امن و امان سے رہتے تھے۔ مسلمانوں کی خبر سنتے تھے، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ مسلمان ہم پر آ ٹوٹیں گے۔ انہوں نے اچانک ہم پر حملہ کیا اور ہمیں گرفتار کر کے لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو؟ ان میں سے چند معزز لوگوں نے کہا، ہم اس بات سے ڈر کر کہ مسلمان نہ ہوئے تو مارے جائیں گے اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، تب تم ہماری ذمہ داری میں آ جاؤ اور ادائیگی جزیہ پر صلح کر لو۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور جزیہ کی ادائیگی کا اقرار کر لیا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جزیہ کی ادائیگی پر امان دے دی اور انہیں ان کے گھروں میں واپس بھیج دیا۔ ان لوگوں نے اپنے وطن میں جا کر مسلمانوں کی عدل و انصاف اور خلق و مروت کی ایسی تعریفیں کیں کہ اس نواح کے علاقے کے وہ لوگ جہاں تک مسلمان نہیں پہنچے تھے
خود ہی آ کر ادائے جزیہ پر مصالحت کرنے لگے۔ قنسرین والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مسلمانوں سے جزیے کی ادائیگی پر صلح کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے حاکم یعنی قنسرین کے والی سے مصالحت کا کہا۔ قنسرین میں لوقا نامی حاکم یا بادشاہ تھا۔ وہ نہایت چالاک شخص تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ ہرقل اعظم سے ملنے کے لیے انطاکیہ گیا تھا تو اس نے قیصر سے یہ کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دے گا۔ اسے یہ خیال نہیں تھا کہ پہلے مسلمان اس کے علاقے کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ جب اس نے مسلمانوں کی آمد کی خبریں سنی، مسلمانوں کے آنے کی اطلاعات سنی تو ہرقل اعظم کو مدد کے لیے لکھا۔ ابھی وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تھا کہ مسلمان قنسرین کے قریب حمص میں آ گئے اور اس کے شہر قنسرین کے معززین نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ مسلمانوں سے ادائے جزیہ پر صلح کر لے۔ اس نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ہرقل اعظم کے پاس سے مدد آنے والی ہے، اس مدد کا انتظار کریں، ابھی صلح نہ کریں۔ لیکن قنسرین کے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ جس قلعہ پر بھی مسلمانوں نے حملہ کیا اسے فتح کر کے ہی چھوڑا، اس لیے انہوں نے لوقا سے اصرار کیا کہ مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہی وہ ان سے مصالحت کر لے۔ جب لوقا مجبور ہو گیا تو اس نے کہا، اچھا اگر تم جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کرنے پر ہی بضد ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر صلح دائمی نہ کرو بلکہ صرف 1 سال کے لیے کر لو۔ اس عرصے میں اگر ہرقل اعظم نے مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دیا تو ہم بھی صلح توڑ کر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اگر ان کی فتوحات جیسے آج کل ہو رہی ہیں ایسے ہی ہوتی ہیں تو ہم صلح پر قائم رہیں گے۔ معززین شہر نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ چنانچہ لوقا نے ایک مشہور راہب استخر نامی کو بلوایا جو زبردست عالم تھا، پھر اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط دے کر بھیجا۔ استخر نے حمص میں پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوقا کا خط پیش کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، ہم 1 سال کے لیے جزیے کی ادائیگی پر مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی افسروں کو جمع کر کے یہ خط انہیں سنایا۔ اس وقت استخر بھی وہاں موجود تھا۔ استخر ایک بات دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ تمام مسلمان ایک ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، سبھی معمولی قسم کے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ افسروں اور سپہ سالاروں کے پاس نہ امتیازی کپڑے تھے اور نہ کوئی اور امتیازی نشان۔ خط سن کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سردار، قسم ہے اس رب العزت کی جس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا کہ لوقا کا ارادہ ہمارے ساتھ مکر و فریب کرنے کا ہے۔ اس کے اس خط سے بوئے فریب آتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم عرب یوں تو سادے ہیں لیکن مکر کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ استخر نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر دریافت کیا، کیا آپ ہی سردار ہیں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، میں ایک سپاہی ہوں۔ استخر، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا نام خالد بن ولید مخزومی ہے۔ استخر، اچھا آپ وہ ہیں جن کی بہادری اور شجاعت کی شہرت ہے؟ سنیے، ہماری تعداد آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں سے زیادہ ہے، اگر آپ ہم سے لڑیں گے تو کبھی فلاح کو نہ پہنچیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محترم و مکرم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملک شام کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ ملک ہمارے ہاتھوں پر فتح ہوگا۔ استخر، آپ کی فوج کا ہر سپاہی حضرت خالد نہیں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ تمہارے سامنے جس قدر لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو راہ خدا میں ہبہ کر دیا ہے، ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ استخر،
لیکن ہم آپ کو صلح کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب ہمارے سردار دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں صلح کو لڑائی سے اچھا سمجھتا ہوں، اگر آپ سب کی رائے ہو تو صلح کر لی جائے۔ سب نے کہا جس بات کو آپ مناسب سمجھیں کریں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے لیے اس شرط پر صلح کر لی کہ اگر اہل قنسرین نے مدد طلب کی یا مسلمانوں کی مخالفت کی تو صلح ٹوٹ جائے گی، اور اگر ہرقل آدم نے از خود اہل قنسرین کی مدد کے لیے کوئی فوج بھیجی تو مسلمان اس سے لڑیں گے۔ استخر نے ان باتوں کو منظور کر لیا، چنانچہ صلح ہو گئی اور استخر واپس چلا گیا۔